السلام علیکم. اس وقت میں عادل امتیاز ہم ڈاکٹر صبی انور صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے. مسئلہ ہمارے بچوں کا ہے. ہمارے پاس کچھ اسکول ہیں جسے ہم رن کرتے ہیں، جنوبی پنجاب، اور اس اسکول میں میٹرک اور او لیولس دونوں اسٹریمس پڑھائی جاتی ہیں. بچوں کے نمبر بڑے اچھے آتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بچوں کو ہم نمبرز کی طرف تو بہت زیادہ لگا رہے ہیں. ہم اے اسٹار، اے گریڈز میٹرک میں پرسنٹیجز کی طرف لے کے آ رہے ہیں، لیکن بچوں میں سوچنے کی، تدبر کرنے کی صلاحیت نہیں آ رہی. ہم نے سوچا کہ بچوں کو نمبروں کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی بیس، اسٹوڈنٹ بیس لرننگ جسے کہتے ہیں، اس طرف نہ جائیں. اور اس کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے کہ اس علم کی ضرورت تھی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کو اس طرف لے کر آ سکتے ہیں. تو ہم نے ایک ہی نام ذہن میں آیا، میرے ذہن میں تو ہمیشہ یہی نام آتا ہے ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر صبی انور صاحب کا. تو ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر صبی انور صاحب کے پاس چلتے ہیں لاہور، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بچوں کی جو گرومنگ ہے، جو سوچنے کی صلاحیت ہے، اسے 360 سنوار سکتے ہیں، اور ہم کس طریقے سے اپنے اسکول کو بہتر کر سکتے ہیں. اور صرف اپنے اسکول کو نہیں، بلکہ پاکستان کے ہر اسکول کو ہم کس طریقے سے مستقبل میں بہتر کر سکتے ہیں. تو سر، یہ مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. اب آپ کے پاس امید ہے کہ اس کا کوئی جواب ہوگا. جی، یہ تو بڑا مسئلہ بہت بڑا ہے، لیکن لا یعنی مسئلہ نہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل نہ ہو. ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے اسکول کے بچوں کو اس طرف مائل کر دیا، راغب کر دیا، اساتذہ نے بھی، والدین نے بھی، کہ انہوں نے بس مارکس لینے. اور آپ محکمہ تعلیم اپنے اسکولوں کی کارکردگی کیسے جانچتا ہے کہ اس کی پاس پرسنٹیج کتنی ہے، اس میں ایز اور اے پلسز کتنے آئے ہیں، فیلیئرز کی تعداد کتنی ہے. اسی طرح وہ اپنے ہیڈ ماسٹر کی کارکردگی کو جانچتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امتحان بھی، نظام بھی بہت بوگس ہے. نقل تو چلو ایک طرف، اگر نقل نہ بھی ہو تو اس امتحان میں کامیابی ذہن افروزی کی علامت نہیں ہے، کشادہ ذہنی کی علامت نہیں ہے، وسعت خیال کی علامت نہیں ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر لیبارٹریز کے ذریعے اور عملی سائنس کے ذریعے ان کے اندر فکر کی شمع روشن کی جائے. کرٹیکل تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے نظام تعلیم میں وہ مفقود ہے، وہ موجود نہیں ہے. تو کرٹیکل تھنکنگ کو ایکسپیریمنٹس کے ذریعے اجاگر کیا جائے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ فکر انگیز لیبارٹریز ڈیولپ کی جائے. ان کو ہم کہتے ہیں تھاٹ پرووکنگ لیبارٹریز. اچھا، اب دو طرح کی لیبارٹریز ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں، اور یہ خوارزمی سائنس سوسائٹی کا پروجیکٹ ہے. اور امید ہے کہ تختی، بلکہ امید واثق ہے کہ تختی اور خوارزمی سائنس سوسائٹی کا یہ پروجیکٹ بنے گا، کیونکہ آپ کا جو میدان ہے وہ اتنا وسیع ہے پورے بر صغیر میں کہ اس کو پنجاب، پاکستان، بلکہ ارد گرد کے علاقوں تک بھی پھیلایا جا سکتا ہے. اچھا، فکر انگیز عملی سائنسی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ دو طرح کی لیبارٹریز ہم بھی ڈیزائن کر رہے ہیں. ایک لیبارٹری کا نام ہے مشاہدہ لیب، یا انگریزی میں فینومینل لیب. دوسری لیبارٹری کا نام ہے تخلیق یا ڈیزائن لیب. اچھا، مشاہدہ لیب کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جو قدرتی مظاہر ہیں، نیچرل فینومینا ہے، ان کا مشاہدہ کیا جائے. قدرتی مظاہر کی مثال آگ کا جلنا، غبارے کا پھولنا، اس میں سے ہوا نکلنا، موم بتی کی لو کا پھڑکنا، ایک کیڑا کسی جگہ بیٹھا ہے اور وہ کھانے کی تلاش میں ایک چونٹی ہلتی ہے، اس کی حرکت. پھر ایک پینگ کسی باغ میں، اس میں کوئی بچہ بیٹھا ہے اور وہ پینگ لے رہا ہے، یا سلائڈ پہ سے وہ نیچے گر رہا ہے. تو یہ سارے قدرتی مشاہدات ہیں. یا بچہ چھلانگ لگا رہا ہے. تو ایک پیٹری ڈش میں ایک چھوٹے سے طبق کے اندر پانی ہے، اور اس کے اندر آپ روشنائی کا ایک قطرہ ڈالیں تو وہ پھیل جاتی ہے. اس کو ڈیفیوژن کہتے ہیں. تو یہ بہت سے قدرتی مظاہر ہیں. ان کا مشاہدہ، ان کو دیکھنا سائنٹسٹ کی آنکھ سے، یہ ہم اپنے بچوں میں سکھانا چاہ رہے ہیں. اور سائنٹسٹ کا کام
دیکھتا تو شاعر بھی ہے ان چیزوں کو, اور وہ پھر شاعری کر دیتا ہے. بہت تو دیکھنے سے بڑھ کر سائنٹسٹ کیا ہوتا ہے, وہ مشاہدہ بھی کرتا ہے, دیکھتا بھی ہے, اس سے وہ انجذاب کی کیفیت میں بھی آتا ہے, اس سے حیران بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو کوانٹیفائی کرتا ہے. کوانٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ڈیٹا اخذ کرتا ہے. یہ ڈیٹا کی دنیا ہے. سائنٹسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اس مشاہدے کو نمبروں میں ڈھال دیتا ہے, کمیت میں ڈھال دیتا ہے, اعداد میں ڈھال دیتا ہے. مثلاً ایک گیند اگر میں ہوا میں پھینکوں تو وہ اوپر جاتی ہے اور پھر نیچے زمین کی طرف پلٹ کے آ جاتی ہے, تو اس کی پوزیشن بھی بدلتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن رفتار بھی بدلتی ہے. آپ نے مزدوروں کو دیکھا ہوگا جب وہ زمین سے پہ کھڑے ہیں لیکن اینٹیں پہلی منزل پہ پہنچانا چاہتے ہیں, تو وہ اینٹ اس رفتار سے پھینکتے ہیں کہ اوپر جو کھڑا مزدور ہے اس کو ساکن حالت میں وہ اینٹ ملتی ہے. جب اینٹ ساکن حالت میں آتی ہے وہ اس کو آسانی سے آور کر لیتے ہیں, تو اس کی رفتار تبدیل ہوتی ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا اسراء ایکسلریشن بھی تبدیل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے مشاہدات کو نمبرز میں ڈالنا کہ رفتار کتنی ہے, اسراء کتنا ہے, پوزیشن کیا ہے, اس کو کوانٹیفیکیشن کہتے ہیں. تو ہماری لیب کے اندر یہ خصوصیت ہوگی کہ وہ مشاہدے کو کوانٹیٹی میں کنورٹ کر سکے, اور پھر اس کوانٹیٹی سے کوالٹی بنا سکے کہ بھی کیفیت کیا ہے سائنس کی. تو مشاہدہ لیب کا کام یہ ہے, اور یہ کوئی مہنگی لیب نہیں ہے. سر نظر تو یہ آ رہا ہے اس میں بڑا ہائی ٹیک کوئی نہیں چاہیے ہوگا, بڑی زبردست مہنگی لیب ہوگی, تو یہ اس کو کس طرح کیا جائے گا؟ اصل میں ہم نے کئی دفعہ اپنی پاکستان کی 70-80 سالہ تاریخ میں ہم نے سوچا کہ جو سائنس ہے وہ صرف اور صرف ہائی ٹیک اکوپمنٹ سے ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. یعنی یہ ایک بہانہ ہے, بہانہ بنا کے ہم بے عملی کا شکار ہو گئے. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم آسان چیزوں کے ذریعے جو آسانی سے مہیا ہے اور کم قیمت ہے, اور ہم خود اپنی لیبارٹری میں بنا سکتے ہیں ان چیزوں کو, اپنی ورک شاپس میں, گاؤں کی ورک شاپس میں بن سکتی ہے. وہ اگر گاؤں میں کوئی خراد کی دکان ہے وہاں وہ چیزیں بن سکتی ہیں, وہ بڑھائی کا کام کرتا ہے وہاں وہ چیزیں بن سکتی ہیں. کچھ بنیادی ٹولز ہیں جو ہم دیں گے. مثال کے طور پہ اسمارٹ فون جو ہر گھر میں موجود ہے, اس کے ذریعے آپ بہت سے ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. اسمارٹ فون کے اندر ایک کیمرہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی قدرتی منظر کا ویڈیو بنائیں جو کہ تختی کا خاص ہے, تو ویڈیو کے ذریعے, ویڈیو ایک لیبارٹری ہے, آپ کی جیب میں ایک لیبارٹری موجود ہے, آپ ویڈیو بنائیں, اور پھر ہم نے ایک سافٹ ویئر لکھا ہے فز ٹریک کے نام سے, جو اس ویڈیو کو اینالائز کرتا ہے, اس کا معائنہ کرتا ہے, اس کی تحلیل کرتا ہے, اور اس سے سارا ڈیٹا اخذ ہو جاتا ہے کہ آبجیکٹ کی پوزیشن کیا ہے, اس کی رفتار کیا ہے, اور پھر گرافس بنا دیتا ہے. پھر یہاں سے فکر انگیزی شروع ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب یہ ڈیٹا اتنے مواد میں آ گیا, وہ ڈیٹا کمپیوٹر میں ہے, وہ اب کاغذ میں نہیں ہوگا, وہ کمپیوٹر پہ بڑی مقدار میں ڈیٹا ہوگا, اس سے آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں, اس سے آپ گرافس بنا سکتے ہیں, ٹرینڈز دیکھ سکتے ہیں, اور اس سے کوئی قدرتی قانون جیسے نیچرل لا ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں. یہ پہلے سے قائم شدہ جو لاز ہیں ان کے ساتھ ان مشاہدات کی تطبیق دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے مشاہدہ لیب, کم قیمت لیب ہے. ابھی ہم نے 2 اسکولوں میں اس کو پائلٹ کیا, اور آپ یقین جانیں کہ جب یہ بچوں کے ہاتھوں میں یہ چیز آتی ہے, یہ ایکسپیریمنٹس آتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں ان کی جو خفتہ ضمیر ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے. ان کی جو ایک بلب ہے جو ان کے ذہن میں وہ جلد اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی کام ہے. اگر ہم نے اپنی 3-4 کروڑ بچے جو اسکول جانے والی عمر کے ہیں, اگر ان کے اندر یہ بلب ہم بجھا رہنے دیں گے نا, یہ ظلمت ہے. یہ سمجھیں یہ نسلوں کا قتل ہے, یہ نسل کشی ہے. تو کوئی ذریعہ ہمیں ملے ان لوگوں کے اس بلب کو جلانے کے لیے, تو یہ ہمیں کرنا ہوگا, اور یہ کم قیمت ہے, اس لیے ہم اس میں بڑے جذبے سے کام کر رہے ہیں. یہ کم قیمت ہے تو اس کا مطلب افورڈیبل ہے, اور پھر تو یہ چھوٹے شہروں میں بھی جا سکتی ہے, گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی جا سکتی ہے. اور کم قیمت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی ہم اس کا بلو پرنٹ بھی سب کو دیں گے کہ اگر کسی نے یہ خود بنانی ہے چیز تو وہ کس طریقے سے بنائے. یہ 40-50 ایکسپیریمنٹس ہیں مشاہدہ لیب میں. انشاءاللہ 3-4 مہینوں کے اندر یہ تیار ہوں گی, اور پھر یہ لیبس مختلف جگہوں پہ اویلیبل ہو سکیں گی, اور بڑی آسانی کے ساتھ ایک پلگ اینڈ پلے سولوشن کے طور پہ. لیکن دوسری بات, جب ایک دفعہ چیز باہر آ جائے تو پھر کمیونٹی نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے.
ہمارے ملک میں اساتذہ کی تنظیمیں موجود ہیں لیکن وہ زیادہ تر اپنی حقوق کی جنگ لڑتے ہیں. بیچارے استاد حقوق کی جنگ لڑتا ہے, وہ اپنی وہ ساری انرجی اس میں ضائع کر دیتا ہے کیونکہ بیچارے اس کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں, نہ اس کو مالی فائدہ ملتا ہے نہ اس کو وہ تکریم ملتی ہے جو اس کو ملنی چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں اتفاق سے کوئی تعلیمی تنظیمیں نہیں ہیں اساتذہ کے لیے, اکیڈیمک تنظیمیں نہیں ہیں جہاں اساتذہ اپنے جو اکیڈیمک چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات کر سکیں, یا کوئی رسالہ ایسا موجود نہیں ہے, کوئی مجلہ موجود نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنی کاوشوں کو جو انہوں نے انوکھے تجربے کی ہیں پڑھانے کے لیے بچوں کو اس کی کہانی پیش کر سکیں. تو میرے خیال میں ہمیں اساتذہ کی ایک اکیڈمی کی ضرورت ہے, ایک تنظیم کی ضرورت ہے اساتذہ کی جو اپنی اچھی کہانیوں کو, اپنے نت نئے تجربوں کو جو وہ تدریس کے لیے استعمال کرتے ہیں, تبلیغ کے لیے استعمال کرتے ہیں, ان کی کہانی بیان کر سکیں. تو میرے خیال میں یہ مشاہدہ لیب ایک ٹیچرز کے لیے ایک اکیڈمی کا کام کر سکتی ہے. اور دوسری لیبارٹری ہے تخلیق لیب. ہم نے عام طور پہ سمجھا ہوا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ ہمارے گھر ایک مہمان آئے ہوئے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اس وقت گھر پہ موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ ایم ایس سی میں نا بہت اچھی میتھمیٹکس کرتے تھے. اچھا میتھمیٹکس کا مطلب کیا تھا کہ آپ کو سوال دیا جائے تو اس کا جواب دے دو, یہ ہے میتھمیٹکس. لیکن جب وہ پی ایچ ڈی کرنے کے باہر اچھا وہ انٹیگریشن اور ڈفرینسیشن وہ بڑے شاندار تھے, کہہ رہے تھے میرا اپنی کلاس میں ایم ایس سی میں کوئی جوڑ نہیں تھا. لیکن جب میں پی ایچ ڈی کرنے گیا تو میرے استاد تھے وہاں امپیریل کالج میں, میں نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا, اس سے ڈیٹا آیا, گراف آیا, تو میرے استاد نے کہا انٹیگریٹ دا کروز, کہ اس گراف کو انٹیگریٹ کرو. اچھا کہتے ہیں میں نہیں گیا, پر ہفتہ ڈیڑھ میں شرما شرمی کسی سے پوچھ بھی نہیں پایا کہ یہ استاد نے تو بڑے سر راہ مجھے کہہ دیا انٹیگریٹ دا کروز, اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ تو کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب ہو, یہ تو ایک انہوں نے مجھے عمل کرنے کو کہا. تو ہمارے بچوں کی تعلیم میں اس چیز یہ بالکل مفقود ہے کہ انہیں ان کی سوچ کو بلند کیا جائے, ان کو رفت خیال. علامہ اقبال نے تو کہا تھا نا کہ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. وہ تو خود ہی کی بات کر رہے ہیں, لیکن میرے میں ذہنی خاک بازی بھی ہے یہ کہ اپنے ذہن کو بھی نہیں آپ روشن کرتے, اس کو بلند. رفت خیال بچوں میں نہیں آئے گی, ان کے تو خود اعتمادی نہیں آئے گی. اور سب سے بڑی استاد کے اندر بھی ہونی چاہیے. استاد اگر آپ کلاس روم میں استاد جائیں دیکھیں استاد کو, تو استاد جاتا ہے افسردہ, پژمردہ, گھریلو مسائل وہ اپنے دامن میں چھپائے ہوئے وہ چلا جاتا ہے, نہ پھر چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, اور وہ ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتا ہے. تو فوری طور پر کلاس روم کا ماحول پژمردہ اور بد دل ہو جائے. تو اس کو بھی خود اعتمادی کی ضرورت ہے. تو جو لوگ یہ لیب بنائیں گے ان کو پھر آپ اس کے بعد بھی سپورٹ دیں گے, یعنی ٹریننگس دینی ہوگی اساتذہ کو کہ یہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, اور وہ ٹریننگس بھی اس کا حصہ ہے پیکیج کا. جی اس کا حصہ ہے. ٹریننگ کے بغیر یہ بالکل بیکار ہو جائے گی. پہلے تو گھبرا جاتے ہیں, نئی چیز آ رہی ہے تو یہ ہم نے نہیں کرنی, یہ ہمارا ہوتا ہے اس مومنٹم پر ہم چل رہے ہیں, جو نرشیا ہے اسی کو. کیونکہ استاد کا پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے میٹرک میں مارکس فائدہ کیا ہوگا, یہ کوشچن ہے. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار تھوڑی سی تو جگہ دو, تھوڑی سی تو انوویشن کی جگہ دو. آپ کے اسکول میں 100 بچے ہیں, اگر ہو سکتا ہے 10 بچوں میں یہ شوق پیدا ہو جائے, اور پھر دیکھا دیکھی کی بات ہے, یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اس کا ابھی فی الحال تو میٹرک میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن یہ آگے جا کے اگر انہوں نے تبدیلی لانی ہے, قانون سازی کرنی, اس کے لیے ہم نے نا ایک خوارزمی سائنس سوسائٹی نے ایک ایوارڈ بھی جاری کیا ہے. اس کا نام ہے سعادت انور صدیقی ایوارڈ برائے سائنس اساتذہ. اگر کوئی استاد پورے ملک میں اس نے کوئی انوکھا کوئی عملی تجربہ بنایا ہے, یا کوئی سائنسی منصوبہ شروع کیا اپنے بچوں کے لیے اور اسے پائے تکمیل تک بھی پہنچایا, تو وہ ہمیں بھیجے. 1 لاکھ روپیہ اس کی انعامی رقم ہے. ہم پورے پاکستان کے لیے ہم نے یہ ایک اعزاز اس کو کھولا ہے. تو اصل میں کام یہی جو آپ نے کیا, ذہن سازی وہی شخصیت سازی کا ایک بڑا اہم عنصر ہے. دوسری لیبارٹری ہے تخلیق لیب. تخلیق لیب دراصل چیزیں بنانے کا ہنر سکھائے گی بچوں کو, جو فکر انگیز طریقے سے, کیونکہ کریٹیوٹی ہمارے
جو نصاب میں کریٹیوٹی موجود نہیں ہے. انالیسس اچھا ہے, اگر آپ ایجوکیشنسٹ کی زبان میں دیکھیں انالیسس اچھا ہے, کریٹیوٹی موجود نہیں ہے. ایون انجینئرنگ کی تعلیم میں وہ کریٹیوٹی موجود نہیں ہے. تو کریٹیوٹی کے لیے کریشن چاہیے. خدا احسن الخالقین ہے, لیکن ہر شخص کے اندر ایک چھوٹا خالق چھپا ہے, خاص طور پہ ایک طالب علم کے اندر ایک خالق چھپا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو تخلیق کر سکے. اس کے لیے اس سے پہلے تو مشاہدہ, اسے اسکیچنگ آنی چاہیے, اسے ڈرائنگ آنی چاہیے. ڈرائنگ کے بعد اسے ڈائمینشنس کا احساس ہونا چاہیے کہ چیزیں 2 جہتوں میں 3 جہتوں میں کام کرتی ہیں. جو مکان ہے وہ 3 جہتی ہوتا ہے, 6 جہتی ہوتا ہے. اور پھر چیزیں آپس میں جڑتی کیسے ہیں, پھر اسٹیبل کیسے, جوڑنے کے بعد ان کی اسٹیبلٹی کیا ہے کہ وہ ٹوٹ تو نہیں جائیں گی. اور پھر ان کو بنانے کے لیے کوئی آلات ہونے چاہیے. مثلاً ہو سکتا ہے کہ وہ رندہ ہو سکتا ہے کہ وہ خراج مشین ہو سکتا ہے کہ وہ آری ہو سکتا ہے کہ وہ کاویہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ 3D پرنٹر ہو. تو ہمارے ایک پارٹنر نے ایک دنیا کا آپ سمجھ لیں ایک سب سے کم قیمت 3D پرنٹر بنایا, جسے مارکو 3D کہتے ہیں. اس کی فی الحال 2024 میں قیمت 18,000 روپے ہے, اور وہ اس وقت اسکول اور کالج یہاں پر بن رہا ہے, یہاں پہ جی ہماری لیبارٹریز میں بن رہا ہے, اور وہ بچے دھڑا دھڑ لے رہے ہیں, اسکول دھڑا دھڑ لے رہے ہیں. تھا نا. اچھا, تو ادارے کے پڑا بھی ہوا ہے سائڈ پر. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی مدد سے بچوں کے لیے ڈیزائن کا ایک نصاب ترتیب دیا جائے. جب ہم نصاب کہتے ہیں تھوڑا سا ڈر جاتا ہے یار, ہر چیز کو ریجیمنٹ کر دینا, باؤنڈریز آ جاتی. تو بہرحال ایک خاکہ ان کے سامنے پیش کیا جائے. اور اصل میں یہ کوئی چیز ہم اس انداز میں ان دونوں لیبس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز استاد میں تھوپی نہ جائے, استاد کے اندر خود سے یہ جذبہ پیدا ہو. میں نے دیکھا ہے دیہات کے اسکول میں, ہر چھوٹے چھوٹے اسکول میں ایسے اساتذہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کا جذبہ رکھتے ہیں. انہیں تھوڑی سی تحریک چاہیے, بالکل تھوڑی سی تحریک, تھوڑی سی ان کو نا شاباش شاباش, یہ تھوڑی سی ان کو آشیرواد مل رہے ہیں نا, وہ پھر ان کے لیے یہ نعمت غیر مترقب ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوپی نہ جائے اساتذہ پہ, اور وہ خود اس تحریک کا حصہ بنے, یہ ان کی تحریک ہو. وہ چیز ہم سے خریدیں نہ, وہ چیز ہم سے حاصل نہ کریں, بلکہ جب شروع میں 30-40 ایکسپیریمنٹس کا ایک ترتیب بن جائے تو خود نئے ایکسپیریمنٹس بنا سکیں, کیونکہ تاکہ چیز جامد نہ ہو, یہ ہر وقت تبدیل ہوتی رہے. زبردست, یہ تو بڑا بہترین ایک آئیڈیا ہے. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ آپ نے کہا 3-4 مہینوں میں ہم اس کی طرف کافی حد تک یہ میچور ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی نہیں اسکول, یہ صرف یہ نہیں کہ پرائیویٹ اسکول لے سکتے ہیں, یہ تو کوئی بھی اسکول وہ اپروچ کر سکتا ہے, اور ماشاء اللہ وہ ان چیزوں کو آگے لے کے جا سکتا ہے. ابھی 2 اسکول جن میں یہ پائلٹ ہو رہا ہے وہ آپ سمجھے غیر منافع بخش اسکول ہے, ایک قصور میں ہے, ایک لاہور میں. دونوں اسکول نہ ان کی وہ پرائیویٹ اسکول والی فیس ہے, بس اچھے اساتذہ ہم نے تلاش کیے وہاں پہ, اور ان کے حوالے کی چیز اور ان کی عزت افزائی کی. عزت افزائی بڑی ضروری ہے, شاباش دینی بہت ضروری ہے. بالکل, وہ مالی منفعت سے زیادہ کام دیتی ہیں. بہت. یہ آج جو میں نے ٹاک دینی ہے نا, اس کا ٹاپک ہی ہے کہ پیسوں سے زیادہ خوشی کن چیزوں میں ہے. تو وہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے وہ, تو اس میں جو یہ خیر بعد میں جائے گا, اس لیے بتا دیتا ہوں کہ پیسوں سے زیادہ خوشی جو ہے نا وہ پبلک ایکنالجمنٹ. پبلک ایکنالجمنٹ آپ دیتے ہیں نا لوگوں کو, تو اور ان کو بونس دیتے ہیں, تو پبلک ایکنالجمنٹ کی خوشی بہت دیر تک رہتی ہے بہت سے. تو یہ وہی آپ نے بات کی کہ شاباش جو دینی ہے نا ان کو, وہ بڑا ضروری ہے. سر اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا یہ 2 پروجیکٹس. میں اس وقت جس جگہ پر بیٹھا ہوں یہ پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس کے قریب یا اسی کا حصہ ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے, تھوڑا سا اس کا بھی میں بریف کرے کہ یہاں پر کیا ہم نے سنا تھا کوئی حیرت کدا بن رہا ہے یا کوئی ایسی چیزیں آ رہی, تو وہ کیا چیز ہے؟ جی آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ خوارزمی سائنس سوسائٹی کا ایک چھوٹا سا دفتر ہے جس کو ہم حیرت منزل کہتے ہیں. حیرت منزل. یہاں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک, دیکھیں میں نے 15-20 سال, میرے ساتھ ڈاکٹر مصطفیٰ ہیں, ہم 2 PhD جو کہ یہاں پہ بیٹھے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے یونیورسٹیز میں نا 15-20 سال گزار لیے پڑھنے پڑھانے میں. ایک نا جب کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے نا, ایک ریئیکٹنٹ کم ہو جائے
تو دوسرا ریئیکٹر جتنی مرضی تعداد میں موجود مقدار میں موجود ہو ریئیکشن آگے چل نہیں پاتا. اس کو کہتے ہیں ریٹ لمیٹنگ اسٹیپ آ گیا. اب ریئیکشن کا ریٹ لمیٹنگ اسٹیپ یہ ہے کہ یونیورسٹی چاہے جتنی مرضی اچھی ہونے کی کوشش ہو, ایک ریٹ لمیٹنگ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اسکولوں میں اور کالجوں میں کیسے بچے تیار کریں اور یونیورسٹیوں میں بھی کیسے بچے تیار کریں. اور جہاں اساس ہے نا, جو بنیاد ہے, وہ اسکولوں میں اور کالجوں میں. جب خوارزمی سائنس سوسائٹی شروع ہوئی, والد صاحب نے شروع کی 1996 میں, تو یہ بڑا اس کا نا ایک ہائی لیول ایم تھا. بڑے بڑے سائنٹسٹ آتے تھے, ٹھیک ہے, جن کے نام سے بڑے بڑے ترے لگے ہوتے تھے, تمغے ملے ہوتے تھے انہیں, اور یونیورسٹیز کی بات ہوتی تھی. لیکن رفتہ رفتہ اس کا لیول, یہ اس کا نفوذ اسکولوں تک ہوتا گیا, عوام تک ہوتا گیا. اب ہم اسکولوں میں جانے کو زیادہ مفید سمجھتے ہیں. عوام میں, دیہات میں, جو ابھی ایسے دیہات جو ابھی تک سیاست سے کسی حد تک منظم مبرہ ہے, تو ایسے اسکولوں میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی, وہاں ذہن سازی ہوتی ہے, وہاں پہلی اینٹ خشت اول وہاں پڑتی ہے, وہاں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت سے سائنس میلے کرتے ہیں. سائنس میلے اور اس طرح کی تقریبات میں سینسیشن بڑا اچھا ہوتا ہے, حیرت جاگ جاتی ہے لوگوں کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے. لیکن کچھ بڑی کام کرنا ہے نا, اس کے لیے نا تھوڑی سی گہرائی چاہیے, تھوڑا سا ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے, اور تکرار چاہیے, چیزوں کو بار بار دیکھنے کی. 2 دن کا سائنس میلہ کافی نہیں ہے, 1 دن کی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کافی نہیں ہے. یہ جب تک جذب نہیں ہوگا نا آپ کے دوران خون میں جتنی جائے گا لوگوں کے, تو اس کے لیے نا ہمیں ایک ادارے کی ضرورت ہے. ہم نے اس ادارے کا خاکہ تیار کیا جسے کہتے ہیں لاہور سائنس فاؤنڈری. ہمارا یہ خیال ہے کہ لاہور سائنس فاؤنڈری اس طرح پبلک لائبریریاں ہوتی ہیں, لاہور سائنس فاؤنڈری ایک پبلک لیبارٹری ہو. پبلک لیبارٹری کے اندر سامان موجود ہوگا, اس کے اندر سٹاف موجود ہوگا, اس کے اندر ورک شاپس موجود ہوں گی. کوئی اسکول, کوئی کالج, کوئی ریسرچر, کوئی یونیورسٹی کا لوگ اس کو استعمال کر سکے گا 1 ہفتے کے لیے, کچھ دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے, 6 ماہ کے لیے. لیبارٹری کی وسائل کو استعمال کر کے اپنی کوئی ایجاد کر سکے گا, کوئی دریافت کر سکے گا. ہمارے ملک میں جو انکیوبیشن سینٹرز جا بجا بکھرے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کو چیزیں بنانے میں اور بنیادی سائنٹیفک ریسرچ کی طرف مائل نہیں کرتی. ان کے اندر ایپ ڈیولپمنٹ, سسٹم ڈیولپمنٹ, جو کہ بڑی ضروری ہے, وہ موجود ہے, لیکن چیزوں کو سائنسی سطح پر دریافت کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. ایک پبلک لیبارٹری ہو. پھر اس کے اندر ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کے لیے جو سائنسی آلات بنانے کی ایک فیسلٹی ہوگی. پھر اس کے اندر ایک عجائب گھر ہوگا. اچھا, عجائب گھر جہاں لوگ مستقل بنیادوں پہ کھڑا ہوا عجائب گھر ہوگا, جہاں لوگ آ جا. جی ابھی سے نا رش آف بلڈ ہو رہا ہے. عجائب گھر ورڈ سن کے نا مجھے اتنا مزہ, سائنس کا, میتھمیٹکس کا عجائب گھر ہوگا. میتھمیٹکس کا. تو یہ بنیادی طور پر ہمارا خیال ہے. تو یہ جو حیرت منزل جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, اس کے سامنے اس کی برین اسٹارمنگ کے لیے ہم نے جگہ لی ہے, چھوٹے چھوٹے تجربے یہاں کرتے ہیں. پھر لاہور سائنس میلے میں خوارزمی سائنس سوسائٹی کا ایک حیرت گھر ہوتا ہے, وہ اب ہمارے ایک عارضی عجائب گھر قائم ہوتا ہے سائنس میلے پہ. اور ابھی سائنس میلے ہم چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی کرتے ہیں, شکر گڑھ, احمد آباد. انشاءاللہ امید ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی صادق آباد بھی آئیں گے. ہم میں نے این ایس سی پہ کرنا تھا میری لائف میں. نہیں مجھے تو بڑی خوشی ہوئی, بلکہ میں سر کے ساتھ آ رہا تھا تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں شاید ابھی آپ کو دیکھنے کو کچھ نہیں ملے گا. ایک آفس ہوگا اور لوگ بیٹھے ہوں گے, یہ جو ہم سوچتے تھے. لیکن آج سے انشاءاللہ 3 سال 4 سال بعد آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر لوگ بھاگ کر آئیں گے, بچے آئیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اسکول ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ جب ماں کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے نا تو وہ انگلی چھوڑ دے. تو عجائب جو گھر ہے یا عجائب گھر ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ ماں کی انگلی چھوڑ دے اور وہ بھاگا ہے اور آ کر جناب جو فطرت کے مظاہر اور جو چیزیں بنائی گئی. تو سر ہمارا چیلنج یہ ہے, یہ کیونکہ تستی جو ہے وہ آپ کا حصہ ہے. آپ بھی یہی کہہ رہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن ہم بھی نا وہ جو کافی ہے تو اکنالجمنٹ ہے, یہ کافی ہے نا, وہ آپ سے لینے آتے ہیں. ہماری بھی فیلنگ ہو جاتی ہے. تو وہ جب آپ کے آ کے ہم اس طرح ملتے ہیں, تو ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, یہ چل رہا ہے میرے سامنے, ہاں کہ کوئی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں ان سے. تختی جو ہے وہ خوارزمی سائنس سوسائٹی کا حصہ ہے. تو وہ اتنی بڑی چیز تھی کہ میں خود فیل کر رہا تھا, ایک دم جذبہ آ گیا.
ऑक्सीजन का लेवल लंबे सांस लिए मैंने बढ़ गया मेरे अंदर। तो मेरा आपसे बल्कि इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत भी हुई कि हमारा कोशिश ये है कि हम बाकी शहरों में जिस तरह हम चाह रहे हैं, तो हम जितनी भी आपके साथ चल सकते हैं तख्तिया ऑनलाइन, जितना आपकी तरवीज कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि जेन्युइन लोग जो है उनको थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें। तो इसी तरीके से सादे लोग आते हैं इंशाल्लाह, जो जनूबी पंजाब का आखिरी शहर है उसमें हमने आपको लेके आना है और हमने इंशाल्लाह उसके लिए सारी कोशिशें करनी है, राह हमवार करनी है, आसानियाँ पैदा करनी है कि आप वहाँ पर आएँ और इंशाल्लाह फिर आगे सिंध की तरफ भी जाएंगे। हमारा तो पूरा मुल्क है, हमने तो हर जगह पर जाना है और हम आपके साथ हैं इस पूरे जो आपका मिशन है। और माशाल्लाह आप टॉर्च बेयरर हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि बड़ी कम उम्र में आपने बहुत दूर का सोच लिया। तो ये अल्लाह ताला ने आप पर ख़ास करम किया है कि मैं सोचता होता था आज से 3-4 साल पहले, जब आपसे इस तरह नहीं जानता था आपको, तो मैं सोचता होता था कई लोगों के बारे में कि ये इतने बड़े हैं लेकिन इन्होंने बच्चों के लेवल पे कुछ किया नहीं। लेकिन जब आपको मैंने देखा तो मैंने कहा ये इतने उम्र में कम है लेकिन ये बच्चों की तरफ बहुत है। तो आज जब वो विजन हमें नज़र आना शुरू हो गया, जब साइंस मेला होता है उसकी तस्वीरें देख के, सिर्फ मैं इस बार तो इंशाल्लाह पहली मरतबा साइंस मेला में आऊँगा, उसकी तस्वीरें देख के जो खुशी होती है ना बच्चों को, मेरे बच्चों को, बाकी बच्चों को, ये क्या है, ये तो मेरी बेटी कहती है पापा वो जो पुराने ज़माने में आप कहते होते ना कहानियाँ सुनाते, सर्कस होती थी, हम जाते थे वहाँ पर, टिकट जो ना लाइन में खड़े होती, ये तो वैसा लग रहा है। तो वाकई इस तरह है, तो वो इस तरह खींचता है। सर और कुछ अगर आप कहना चाहेंगे, स्पेशली एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि क्योंकि आपकी तरफ से आएगी कि नंबरों से हटकर एक्टिविटी बेस्ड जो चीज़ें हैं इनको अडॉप्ट करना और इसकी तरफ लेकर जाना और इस चेंज को अब आहिस्ता आहिस्ता अपनाना, ये शायद इस पर आप थोड़ी सी 2 लाइनें ज़रूर कहें कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। समझे, जब इन नंबर है ना, ये अफ्यून है, ये अफ्यून की तरह है, ये नशा है, ये नशा है, ये गिरा देता है, ये तो फिर आप खड़े नहीं हो सकते। ये नंबर ऐसा नशा है। तो एक तो इससे ना हमारे मुआशरे में, हमारे बच्चों के अंदर बहुत सी ज़हनी कश्मकश भी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर बदएतमादी और बददिली पैदा हो रही है। हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा उम्मीद की ज़रूरत है। अगर आप नंबरों की दौड़ में कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे लामाला तौर पर, और वो कुछ बच्चे औसत होंगे, तो आप उनको कौमी दायरे से बाहर नहीं निकाल सकते, तालीमी दायरे से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस नंबरों को एक हद तक इसकी अहमियत होनी चाहिए और उसका हल करने का तरीका ये है कि आप जो निज़ाम तालीम है, जो बोर्ड्स हैं हमारे, उनको थोड़ा सा उनको तब्दील करने की कोशिश करें। कुछ नए बोर्ड आए हैं मुल्क के अंदर जो गैर सरकारी हैं, वो बेहतर काम करते हैं। ओ लेवल, ए लेवल, देखिए ओ लेवल, ए लेवल हमारे मुल्क में 80 और 90 की दिहाई में आए, एक बेहतर निज़ाम तालीम था, बेहतर निज़ाम इम्तिहान था, लेकिन वो कौमी सोच का अक्कास, कौमी सोच से हम आहंग नहीं था और उसने एक खलीज पैदा कर दी मुल्क के अंदर हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान। ठीक है, उसकी ख़ास फीस है उसकी एक, और फिर उसने रियासत की जिम्मेदारियों, रियासत को अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने का एक बहाना भी दे दिया। तो ये एक इसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, फ़ायदे के साथ नुकसान भी पहुंचाया। हमारे जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर बेहतर इम्तिहानी सिस्टम या इम्तिहान का जो बेहतर अंदाज़ है वो अपनाना होगा और नंबर्स को ख़ास तौर पर इब्तदाई तालीम में नंबर्स को बिल्कुल फसे पुश, 8वीं तक नंबर्स की कोई भाग दौड़ नहीं होनी। और दूसरा ये कि हमने ना अपने स्कूलों के अंदर, ख़ास तौर पर FSC के अंदर, बहुत जल्दी हम तफरीक कर देते हैं प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल में। तो अब एक बच्चा मैथ और फिजिक्स इकट्ठा नहीं, मैथ और बायोलॉजी इकट्ठा नहीं पढ़ सकता, ठीक है, वो फिजिक्स और फिलॉसफी इकट्ठा नहीं पढ़ सकता, या हिस्ट्री और के साथ फिलॉसफी और बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि स्ट्रीम ही अलग होगी। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। तो नंबरों की दौड़ से निकलना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा बोझ है। एक मिसाल आप यूँ समझ लें, एक मिसाल हस्ब हाल ज़रूर है, हमारे मुल्क में बहुत सी ख़वातीन, लड़कियाँ शादी की उम्र पे होने के बावजूद जहेज़ की अदम दस्तियाबी की वजह से और माली वसाइल में कमी की वजह से वो शादी नहीं हो पाती। यही हाल निज़ाम तालीम में कि लाखों बच्चे 8वीं कर लेते हैं, मैट्रिक में नहीं जा पाते, मैट्रिक कर लेते हैं, FSC में नहीं जा पाते, माली वसाइल की अदम दस्तियाबी की वजह से
ان کے پاس وہ ٹرانسپورٹ کے لیے رقم نہیں ہوتی, اسکول دور ہوتے ہیں, کالج دور ہوتے ہیں, وہ ایف ایس سی یا ایف اے کے بعد یونیورسٹی میں نہیں جا پاتے, کوئی ٹیکنیکل تعلیم نہیں حاصل کر پاتے. تو یہ ہم نے نا اپنے اندر یہ حدیں قائم کی ہیں. نمبروں کی ایک حد ہے, ایک نفسیاتی حد ہے, جو ایک بوجھ ہے, یہ زنجیر ہے ہمارے کندھوں پہ, اس سے نکلنا ہوگا. اور نظام یہ جب تک محکمہ تعلیم میں اوپر سے یہ بات یہ شرح صدر نہیں ہوگا جی نہیں آئے. تو کچھ جب ہم اسکولوں کے اساتذہ میں یہ منصوبے پیش کرتے ہیں تو اچھے اسکولوں کے ٹیچرز پہلا سوال, سر ہمارے پاس جو ٹائم نہیں ہوتا, ہم نے تو اپنا سلیبس ختم کرانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے سسٹم کا حصہ محض نہیں بننا, آپ نے تو بینچ مارک ہونا ہے کہ تعلیم ہونی کیسی چاہیے. تو یہ ہمارا خیال ہے. زبردست, بڑا مزہ آیا. اور میں نمبروں کے بارے میں یہ بھی کہوں گا بس ایک کہ نمبر بچوں کو سٹریس میں ڈالتے ہیں. جب آپ نمبروں سے ہٹ کے کسی پروسیس میں سے گزرتے ہیں تو وہ بچوں کو ریزیلینٹ بناتے ہیں, وہ اس پروسیس کو انجوائے کرتے ہیں. تو نمبر جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ اتنی ریس ہے کہ ہمارے بچے مستقل سٹریس میں جاتے ہیں. اور کیونکہ میں دماغ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں تو اس سے ہمارے بچے جو ہیں ان کا دماغ بھی پراپر ڈیولپ نہیں ہوتا, کیونکہ 24 سال تک دماغ ڈیولپ کرنا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سٹریس نہیں ہونا چاہیے, کرونک سٹریس نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو سٹریس کی وجہ سے بچوں کے دماغ سلو ڈیولپ کرتے ہیں, نمبروں اور ایگزام اور پیئر پریشر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو فن ہے, فن کے بغیر پڑھائی نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈوپامین نہیں آتا. وہ فن والا فیکٹر جو ہے نا, آپ جتنا مرضی پڑھا لیں بچوں کو, فن کے بغیر پڑھائی نہیں ہوگی. سر بہت شکریہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ہم آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بالکل. السلام علیکم.